کر رہے ہیں، ورنہ نہ تو ناصر صدیقی اور نہ امتیاز جلیل کی یہ سیٹ یہاں سے ہم ہارتے۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں کچھ ہمارے ہی اپنے لوگوں کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تب تک ہم اپنی قوم کا سودا اسی طرح ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے۔ ناصر صدیقی قریب 80,000 ووٹ لے رہے، الیکشن لڑنے کا اختیار سب کو ہے۔ ناصر 80 لے رہا، میں 90 لے رہا ہوں، اور کوئی امیدوار میدان میں اتر کر 90 کی جگہ 80 لے رہا، 70 لے رہا، 60 لے رہا، 50 لے رہا، تو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں یہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن 90,000 ووٹ ہم لے رہے اور باقی کے 13 امیدوار جو میرے اپنے قوم سے تعلق رکھتے ہیں، 13 امیدواروں کی اگر گنتی کی جائے کتنے ووٹ حاصل کیے تو 2700 ووٹ حاصل کیے۔ ہم ہارے کتنے سے؟ تو محض 2100 ووٹوں سے۔ 60 ووٹ، 80، 150، 200، اتنے ووٹ۔ آخر ان کے ہورڈنگز کون لگا رہا تھا؟ ان کے جلسوں میں 200 خواتین، ان کے ریلی میں کون بھیجا جا رہا تھا؟ کسے بھیجا جا رہا تھا؟ ان کے رکشے کیسے دوڑ رہے تھے؟ کون دوڑا رہا تھا؟ میں اس وقت بھی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا پیسہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے یہ تمام امیدواروں کو دیا جا رہا تھا، اور آخری کے 3 دنوں کے اندر وہ امیدوار جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، ان کو پیسہ اس لیے دیا گیا تھا کہ الیکشن کے دن دوپہر میں 3 بجے کے بعد مجلس کے جو گڑھ ہے، مضبوط علاقے ہیں، وہاں پر جا کر ماحول خراب کرو۔ کبھی اس بات کے اوپر غور کریے گا، سوچئے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر میں، اس دفتر کے اندر جب ریڈ ہینڈڈ جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا کہ محض 1,500 روپیہ حاصل کرنے کے لیے برقع پہنی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں اس دفتر کے اندر پائی گئی۔ ہمارے ہی کسی نوجوان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جتنی تو مسلمان عورتوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے 500 روپے کمیشن دیا جا رہا تھا، 1,500 روپے ووٹ خریدنے کی قیمت دی جا رہی تھی۔ اختلاف آپ کا مجھ سے ہو سکتا ہے، اختلاف ناصر صدیقی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن 5 سال جو قوم کا اتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے، اس دور کے اندر جہاں پر چن کر آنے کے فوراً بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ نیتا کس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، سارے لوگوں نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ اتنی ساری سیٹیں آئی کیسی بھارتیہ جنتا پارٹی کی۔ کوئی ای وی ایم پر سوال اٹھا رہا، آخری گھنٹے میں جو ووٹنگ میں دھاندلیاں کی گئی، یہ سوال اٹھائے جا رہے۔ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ
اجمیر شریف کی درگاہ کا مدعا لایا گیا اور میڈیا سے کہا گیا کہ اب الیکشن کی بے معنی کے بارے میں چرچا نہیں ہوگی، اب اجمیر شریف کی درگاہ چرچا کا مدعا بنایا جائے کر کے میں اس حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کراڑ پورے کی رام مندر کو بچانے کے لیے اگر امتیاز جلیل جا سکتا ہے تو اجمیر شریف کی درگاہ بچانے کے لیے بھی ہم جا سکتے ہیں۔ یقیناً ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مایوسی کفر ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمیں ہمارے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً آنے والے وقت میں کارپوریشن کے الیکشنز ہونے والے ہیں، لوگوں کے اندر اس بات کا غصہ ہے کہ کس طرح تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ مل کر آ جاتی ہے مجلس کو گرانے کے لیے۔ وہ غصہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر جب کارپوریشن کے الیکشن رہیں گے، آپ کو متحد ہو کر ایک طاقت بن کر مجلس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور میں بھی ایک بات کا اعتراف کرتا ہوں، کوئی بھی امیدوار اس بھرم میں نہ رہے، یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دے کہ اگر امتیاز جلیل کو 91,000 ووٹ ملے ہیں، ناصر صدیقی کو 80,000 کے قریب ووٹ ملے ہیں، تو یہ ہمارے ووٹ نہیں ہے، یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی صاحب کے ووٹ ہے۔ ورنہ اگر اس گھمنڈ اور اس غرور کے اندر رہیں گے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 80,000 والا 5,000 کے اوپر آ کر رک جاتا ہے۔ یہ محبت یقیناً اسد صاحب، اکبر صاحب جس طرح کی محنت دونوں بھائیوں نے مل کر پورے مہاراشٹر کے اندر کی، ہم اسد بھائی پوری عوام کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آنے والا وقت مجلس کے لیے اچھا وقت رہے گا، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج گرے ہیں، پھر اٹھیں گے، پھر کھڑے رہیں گے، اور اب چلیں گے نہیں، دوڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب قائد محترم امتیاز جلیل صاحب۔ میں اسٹیج پہ منشی بھیا پٹیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ کا ہمارے قائد جو آپ بے چینی سے سننے کے لیے منتظر تھے، میں عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد کے تمام اراکین، صدور و معتمدین، سابقہ اراکین بلدیہ، میرے تمام مجلسی رفقا، اس معزز اور تاریخی شہر کے تمام ذمہ داران، شہنشین بتشریف فرما مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب ناصر صدیقی صاحب،
کرنجا سے تشریف لائے حاجی محمد یوسف پنجانی صاحب اور ان کے تمام ساتھی جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، جناب سمیر ساجد صاحب، شارق نقشبندی صاحب، کنال صاحب، کاکا صاحب کاکڑے صاحب، ایوب جاگیردار صاحب، ہماری بہن مونیکا مورے صاحبہ، محمد اسرار صاحب، میں سب سے پہلے اورنگ آباد کے ان دونوں ودھان سبھا کے ان تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب اور ناصر صدیقی صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری پارٹی کے جماعت کے ان تمام ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا، غیور نوجوانوں کا، جنہوں نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی مہم میں مجلس کے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے۔ میں جناب یوسف پنجانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پر آئے اور نہ صرف آپ آئے بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کو، کارپوریٹرز کو بھی لا کر مجلس اتحاد المسلمین میں ان کی شمولیت اختیار کی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے مطابق، ہماری عین خواہشوں کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، مگر آپ کو شاید نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا، شاید 2011 یا 12 تھا، یہی حال تھا اور میں یہاں پر اتنے بڑی تعداد میں لوگ نہیں بیٹھے تھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس حال میں ہم جب مجلس کی شروعات اورنگ آباد شریف میں کر رہے تھے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیاست میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بلکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب 2011-12 میں ہم نے اسی ہال سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو لہرائیں گے، اور اگر اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان کو یاد دلا رہا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب مجلس جس جگہ پر جا کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرتی ہے تو جب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس سفر کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس سفر کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم آج بھی اس سفر پر گامزن ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا، مگر اسد الدین اویسی کے حوصلے کل بھی بلند تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر میں اپنی جماعت، کیونکہ یہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، مجلس کے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ ہے، میں اپنے تمام رفقا سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کو غم ہے، رنج ہے، ملال ہے، تکلیف ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ان کو غم، رنج اور ملال اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دو بہترین نمائندوں کو، جو نہ صرف اورنگ آباد سینٹرل اور ایسٹ بلکہ پورے مہاراشٹرا کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بن کر ودھان سبھا میں اس کو اٹھا سکتے تھے،
ہم ان کو کامیاب نہیں کر سکے۔ میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں، آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہی قوم، وہی لوگ، وہی پارٹی کامیاب ہوگی جو ہر حالات میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے۔ اور نا امیدی کفر ہے، جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے، ہر دن کا نکلتا ہوا سورج ہمارے لیے ایک امید کا سورج ہے۔ اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا، میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور جتنے الیکشن کے نتیجے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، نہیں جیتتے ہیں بہت سے ریاستوں میں، مگر ہم دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اور تو ان تمام ساری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو تھکتا نہیں ہے تجھ سے بھیک مانگنے والوں سے۔ ہم پھر سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقت بخشنے کے لیے، ان کی ایک کو ایوانوں میں بھجانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ہم اللہ سے کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ مکے کی زندگی کو یاد رکھو۔ کعبۃ اللہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یاد رکھو جب صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا تھا، احد کے میدان کو یاد رکھو۔ ان تمام چیزیں ہم کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منتشر نہ ہو۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، ہم لڑیں گے، جدوجہد کریں گے۔ جیت کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، ارے تیری جیت چند دن کی ہے، تو شکست دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور الحمدللہ جو اورنگ آباد میں جتنے مجلس کے جو بنیادیں ہیں، جو مجلس کی طاقت ہے، وہ الحمدللہ وہ جوان لوگ ہیں۔ داڑھی سفید بھی ہے سعودی اویسی کی، مگر میرا دل جوان ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ 2011-12 میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اسی ہال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں۔ جو نہیں ہے وہ نہیں کے برابر ہو گئے، جو تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ضرور نوازے گا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 مارچ 57 کو 1957 2 مارچ کو MIM پارٹی کا احیا ہوا تھا، اور جب مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے ہی گھر میں، اس زمانے میں ان کا بہت بڑا گھر تھا، باغ تھا، تو لوگ مجلس کا جلسہ کرنے زمین نہیں دے رہے تھے، لوگ لاؤڈ اسپیکر دینے تیار نہیں تھے۔ تو مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اپنے ہی گھر کی زمین پر جلسہ کروں گا، اور جلسہ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو ترمیم کروں گا، اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کروں گا،
اور پھر اپنی صدارت کی قبولیت بولیے صدارت کے لیے میں شورا سے منظوری لوں گا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب صبح میں جلسہ شروع ہوا تو مجلس کے پورے شورا غائب ہو گئے، بھاگ گئے۔ اس وقت بڑی کانگریس کی حکومت تھی، پورے شورا بھاگ گئے۔ تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ بولتے کہ قریب 40-50 ہزار لوگ آئے تھے۔ ایکشن کے بعد کا پہلا جلسہ تھا اور عوام سے کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانی نماز لے کر آئیے، نماز بھی باجماعت پڑھی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا وسیع انتظام کرنے کے لیے انتظامات، میں نے کوئی سپلائنگ کمپنی بھی نہیں تھی اور کوئی دینے تیار نہیں تھا۔ پورا شورا بھاگ گیا۔ تو فخر ملت علیہ الرحمہ وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جب شورا بھاگ گیا ہے اور شورا حکومت وقت نے ان کو خرید لیا ہے تو میں جماعت کے دستور کے مطابق اس عوام کو اپنا رکن شورا بناتا ہوں اور آپ سے اس بات سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو شروع کریں یا نہ کریں۔ تو اس جلسے میں جو 40 ہزار کے قریب یا جتنے بھی ہزاروں لوگ تھے، ان تمام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ مجلس کے سفر کا آغاز کریے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ہم کو نقصان غیروں سے پہنچتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا آپ کو، اور مجلس کی تاریخ بھی رہی ہے، تو ہم جیسا آگے بڑھتے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے۔ میں جب ایم ایل اے بنا آج سے 30 سال پہلے 94 اکتوبر میں، اس وقت مجلس کے ایم ایل ایز تھے، سب ہار گئے، میں اکیلا جیتا تھا اللہ کے کرم سے۔ 4 حلقہ اسمبلی 4 مینار سے 2 مجلس کے خلاف لوگ ایبریبلز جیت گئے تھے۔ تو میں جانتا ہوں آج جو ہمارے نوجوان بزرگ، ہماری ماں اور بہنیں، اور خاص طور سے میرے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل جس کرب سے گزر رہے ہیں، میں اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی بڑی، وہ تو میرے لیے، میں تو انڈے میں کی زردی تھا اس زمانے میں، سیاست کی سین میرے کو نہیں معلوم تھی۔ ایک شخص لندن سے پڑھ لکھ کر آیا تھا، بیرسٹر کی ڈگری تھی، اور مجھے بڑا شوق تھا کوٹ پہننے کا۔ تو کیا شوق تھا نہیں معلوم، پر بڑا شوق تھا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی صاحب یہ کوٹ سے چلنے والا کام نہیں ہے، یہ آستین چڑھا کر زمین میں اتر کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، اور مجھے میرے مرحوم قائد سالار ملت نے اور مجلس کے تمام مرحوم مجھے بڑے حوصلے دیے۔ آج ہم الیکشن ہارے ہیں، اس کے باوجود بھی آج یہ ہال بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ مگر جب میں اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا، اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 دن تک حیدرآباد کے دارالسلام میں صرف 4 لوگ آتے تھے۔ ایک میں، ہمارے والد مرحوم میرے قائد سالار محترم، اور ایک عبدالرزاق صاحب مرحوم جو وہاں پر کام کرتے تھے، اور احمد پاشا قادری صاحب۔ اتنی مایوسی تھی، اور 15-20 دن جو میں اپنے والد کے ساتھ، سالار کے ساتھ بیٹھ کر، وہ میرے کو سکھاتے تھے سیاست یہ ہے، ہمت نہیں ہارنا، حوصلے بلند رکھو، محنت کرو، جستجو کرو، عوام میں جاؤ، راست عوام میں جا کر کام کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر سیاستدان کو اس راستے سے گزرنا ہے، اور ہندوستان کی سیاست بھری پڑی بھی ہے۔ پھر 94 میں 96 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، مرحوم قائد سالار ملت نے وینکیا نائیڈو کھڑے تھے، اور سالار کے خلاف اپنے ہی صفوں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ مرحوم قائد کو اللہ نے 70,000 ووٹ سے کامیاب کیا۔ پھر ایک ہی ایم ایل اے تھا میں، 98 میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سالار ملت کو 1 لاکھ کے اوپر ووٹوں سے کامیاب کیا۔
پھر 99 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، مرحوم قائد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب 1.5 لاکھ کے اوپر کے ووٹوں سے کامیاب. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تکلیف ہے، رنج ہے، اور میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری تکلیف آپ اپنی ذات کے لیے محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم کے لیے محسوس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام ابھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. جو غدار تھے وہ مردہ ہیں اور مردار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے اپنے مرحوم قائد سے سنا کہ جو الیکشن میں آپ کا ساتھ دیتا اس کو زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑنا، اور جو الیکشن میں آپ سے غداری کرتا کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. اب جس کو جو دیکھیں، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا اتنا ہی کام کر سکتا ہے. یہ ظرف کے مظاہرے ہوتے ہیں. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی کر سکتا کام بیچارہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. انہیں جس میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کو میرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو آگے بڑھنا ہے. میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست. آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ 5 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا. نتیجہ الگ بات ہے. الیکشن لڑنا ایک کینڈیڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تذبذب کے عالم میں تھے. 50% تیار تھے، 50% تیار نہیں تھے. تو مجھے جا کر امتیاز جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے. اور میں ان کو یہ بات کب بولا تھا؟ جب یہ اپنے کہاں ہے ان کا بیٹا نالائق نہیں ہے، شاید بھاگ گیا ہوں بنگلورو. تو بلال کا بول رہا ہوں نے تو چلائیں گے یہ لوگ. بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. اب بعض غداروں کو لگ رہا ہے ابا باپ بھی ایسا بیٹا بھی نکل گیا تو کیا کرنا. تو انہوں خیر اچھی تھی. تو میں دبئی گیا تھا بغیر بولے امتیاز صاحب کو، ان کے بچے کا رسم تھا. میں وہاں امتیاز جلیل کو بولا کہ دیکھو یہ سب ہو گیا، بچے کا رسم ہو گیا. تو امتیاز جلیل صاحب کا ایک یاد رکھو، امتیاز جلیل صاحب جب اس طرح کرتے نا ایسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں گوگلی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں امتیاز صاحب کو بولا یہ سب میرے سے نہیں کرنا. میں روز صبح شام صبح 9 بجے سے رات میں 11 بجے تک عام سب کچھ سنتے رہتا ہوں، میرے کو معلوم ہے. اب جاؤ تیاری کرو. تو امتیاز صاحب کے ایک بہن کا بچہ تھا، وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا روتے ہوئے، ماموں میں بھی آؤں گا، ماموں تم جانا. یاد ہوں گا امتیاز صاحب. تو خیر یہ آسان بات نہیں ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کہ 4 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا. مگر اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، امتیاز جلیل کے کمٹمنٹ کی بات معلوم ہوتی ہے. اس سے امتیاز جلیل کی جنون کا اندازہ ہو سکتا ہے. اس سے امتیاز جلیل کی اورنگ آباد کی عوام سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. اگر مودی کل الیکشن ہاریں گے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے. دیکھو آپ ہاریں گے انشاءاللہ، سمجھے نا. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. فیصلہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو بھی آیا پھر اس میں آیا، مگر آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑا تھے. ہم سب عوام کے درمیان میں تھے اور رہیں گے. اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا، اوپر والا جو کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، ہم عوام کے درمیان میں رہیں گے.
اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تمہارے ہی کندھوں پر جائیں گے قبرستان کو، یا اپنی جو مذہب کیا رسومات ہے اس کے لحاظ سے۔ تو ہم عوام سے ہم کو شکایت نہیں تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی۔ ہم کو شکایت ان لوگوں سے تھی ہے کہ آخر یہ کیا ہو۔ آپ نے ان تمام چہروں کو دیکھ لیا، بہت بڑی بات۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ کون سا چہرہ میرے لیے روئے گا، کون سا وہ چہرہ ہے جو میرے لیے لڑے گا، کون سی وہ زبان ہے جس کو کامیابی نہیں ملی مگر آج بھی وہ میرے غم میں بول رہا ہے، اور کون سے وہ چہرے ہیں جو صرف الیکشن کے وقت دکھائی دیے اور اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھر میں۔ درد کون ہے؟ عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا غمخوار کون ہے، عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون الیکشن کے نتیجے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے ڈٹ کر ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے، اور عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بی جے پی خود نہیں چاہ رہی تھی، کسی لیے یہاں پر آ کر دیویندر فڈنویس کو سب باتیں بولنا پڑا۔ تو کون کس کے اشارے پر کام کر رہا تھا آپ جانتے ہیں، مگر الحمدللہ اس نتیجے سے ایک بات تو سامنے آ گئی، چہروں کی پہچان ہو چکی ہے۔ اب کبھی بھی ان چہروں پر ہم کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی وہ چہرے سمجھ رہے ہیں ہم پارٹی میں دوبارہ آ جائیں گے، نہیں میرے بھائی، آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اب آپ کو اندر نہیں جا رہا۔ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اورنگ آباد کی عوام آپ کو گمنامی کی یہ ویران کھنڈر بن گیا تھا 23 تاریخ سے، ویسی بنے گا انشاءاللہ۔ تو بس اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، جب کبھی بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے جو پارٹی فیصلہ کرے گی جس کینڈیڈیٹ کے اوپر، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو قبول کریے۔ ابھی سے اعلان کر رہا ہے کہ میں دولہا بن گیا، تو میرے بھائی یہ مت کرو۔ جب پارٹی فیصلہ نہیں کرتی اپنے آپ کو بول کے مت جاؤ۔ یہ آپ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دھولیا میں اتنے آمدار بنے، مگر کوئی ایسا آمدار نہیں، کون مسلمان ہے، ہندو ہے، دلت ہے، آدیواسی ہے، فاروق شاہ نے سب کا کام کیا۔ خیر الگ بات ہے کہ بعض وقت کام کر کے بھی کوئی نہیں جیتا ہے، مگر کوئی نعروں کی بنیاد پر جیت جاتا ہے۔ پھر آپ گوونڈی میں الحمدللہ ایک نوجوان بچہ زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا ہے، 40,000 ووٹ لیا، وہ 40,000 ووٹ۔
माने रातों की नींद वहाँ के जो मौजूदा एमएलए साहब की हराम कर दिया था। कोई पैसा नहीं उसके पास, लोग उसके लिए पैसा लगा रहे थे अतीक के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला फिर हमारे यूसुफ पुंजानी साहब, मैं नहीं जा सका कि फिर भी आपने अपने हौसलों को बुलंद रखा। ये देखो, ये निशानी है कि लड़ना है, टिकट दिए लड़ना है, पीछे नहीं हटे। बहुत से मुकामात पर मैं भी नहीं जा सका, इंशाअल्लाह ताला अब ये मौका मिलेगा, हम जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, ना सिर्फ इस तारीखी शहर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन इसमें अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अच्छाई है और हम अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये मजलिस के अराकीन, सदर मोतमदीन और बूथ प्रेसिडेंट्स की एक मीटिंग है और मैं आना चाह रहा था यहाँ पर ताकि आप लोगों से मुलाकात करूँ, आप लोगों के हौसलों को बुलंद रखूँ। आप हैं जो तकलीफ है, हक बजानिब है, मगर इससे ऊपर हमको उठना है। आप देखेंगे 5 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला जो लोग इम्तियाज जलील के घर को जाकर अपने गम का इजहार कर रहे थे, कोई रो कोई लपेट रहा था, इंशाअल्लाह और दोबारा इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील या मजलिस के उम्मीदवारों को आमदार बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन गद्दारों की वजह से हमारी आंख में आंसू आए, इनके मुक़द्दर में वो रोना ही लिखा है इंशाअल्लाह ताला। इनका काम हो गया। ये जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ इनको मिठाई मिलना था, मिठाई मिल गई। अब इंशाअल्लाह ताला बवासीर की बीमारी होंगी सियासी, क्योंकि याद रखिए जो लोग बिकते हैं वो कभी उठते नहीं हैं। जो कभी नहीं बिकते वो अल्लाह उनको उरूज देता है। और हम और आप तो बिके हुए हैं। हम किसके नाम पे बिके हुए हैं? हम मदीने की गली में बिक चुके हैं मेरे भाई। ये लोग इनके मुक़द्दर में नहीं है, ये इनके नाम पे बिकते, कभी उनके नाम पे बिकते। इनका काम खाली बिकना है, बिकते रहने दीजिए, मगर अपने हौसलों को बुलंद रखिए, मेहनत करिए, आवाम के मसलों को उठाइए। मैं हमारे इम्तियाज जलील साहब को, नासिर सिद्दीकी साहब को, शारिक नक्शबंदी को सबसे कह रहा हूँ कि अवामी मसलों पर हमको अपनी आवाज़ उठाना है। कोई हुकूमत अगर ये समझ रही है कि उनके पास 132 से 133 उनके आमदार जीत गए और वो जो चाहे करेंगे, नहीं कर सकते। संविधान के दायरे में रहकर उनको अपना काम करना है और उनको सरकार चलाना है, तो उनको अपने वादे भी पूरे करना है। अब देखते हैं कितने वादे पूरे होते, क्या होते, कैसे होते, क्योंकि महाराष्ट्र की जो फाइनेंसेस का जो मामला है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहरहाल वो एक, अब खैर वो उनका मामला है, मगर हम अपनी पार्टी को मजबूत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना मुझे मौका मिलेगा मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर मजलिस को मजबूत करता रहूँगा। और यूसुफ पुंजानी साहब ने कहा है कि 26 जनवरी को एक मुशायरा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने की कोशिश करूँगा 26 तारीख जनवरी को। तो बहरहाल यही आपसे अर्ज़ करना था। बस अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अभी आँख में आंसू लाने का वक्त नहीं है। आँख में आंसू जो था हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला आप अपने सीने को चौड़ा करिए और आगे बढ़कर मजलिस का पहले से आप काम करते थे और काम करते रहिए। और गैर ज़रूरी जो है ना, इन्हें नहीं करा काम, उन्हें नहीं करा, उन्हें ऐसा था, सब नहीं करना। कौन करा नहीं करा वो मेरे को इम्तियाज जलील को मालूम। आप अपनी ज़बान से नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। और जो नहीं करा अवाम को ही मालूम। अवाम बहुत बाशऊर है, याद रखो आप। पब्लिक जो है खामोश हो जाती, ऐसा देखती पब्लिक, अच्छा
جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھی نا پبلک تو سمجھنا ہو گیا کام تمہارا. تو ایسا عوام کو مت سمجھی، عوام پورا جانتی، اورنگ آباد پورا شہر جانتا ہے کہ کون ہمدرد ہے کون دشمن ہے. مگر ہم اورنگ آباد میں یہاں پر اس تاریخی مبارک شہر میں اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. یہی میری گزارشات آپ سے عرض کرنا تھا. جو لوگ ہمارے یوسف پنجانی صاحب جو بات کرے چھوڑ دیجئے ان کو. میں تو یہی بولوں گا کہ بھائی جو حرکت ہوئی ہے، اگر ان کو اس پہ ان کا ضمیر اگر ان کو ابھی بھی گوارا نہیں کر رہا ہے تو کیا بول سکتے ہیں لوگوں کو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے اور اسد الدین اویسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے. یہ اللہ کا شکر اور کرم ہے. مگر ایک بات میں تمام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن کے نتیجے دیکھ کر گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. میری پارٹی جیتے یا نہ جیتے، میرے جسم میں اگر ایک سانس کی بھی رمق رہے گی میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ مجلس کا ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. ہم پیچھے ہٹے تو پھر تاریخ کیا بولیں گے ہم. ارے اللہ ڈر کے بیٹھ گئے. ہم لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 29 آ جائیں گا. اور 29 میں تو یہ تمام یہ کیا بولتے ہم لوگ ڈیوس لوگ تو کہاں رہتے دیکھیں گے کیا جو بھی رہتے، مگر ہم تو رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے. آپ لوگ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، اپنی کمر کو کسیے اور حسب عادت حسب روایت عوام میں رہیے، عوام کا کام کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی دیکھتے یہ سب چیزیں حل ہوتی جائیں گی. تو بس آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام سے رابطے میں رہیں گے اور جماعتی سطح پر تنظیمی سطح پر جو بھی رد و بدل کرنا ہے اس کو بھی دیکھ کر صحیح کریں گے. امتیاز جلیل صاحب آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ بالکل آگے بڑھیے. مہاراشٹرا کی بلکہ اگر مہاراشٹرا کا اگر کوئی انڈسپیوٹڈ سیاسی کوئی لیڈر ہے دلت مسلمانوں کا کمزوروں کا تو اس کا نام امتیاز جلیل. اور اگر کوئی میری اس بات کو ڈسپیوٹ کرتا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں کسی بھی ایک جگہ پہ تم بھی آ جاؤ، امتیاز جلیل آ جاتے. بھیڑ کا جمع ہوتی دیکھیں. اور امتیاز جلیل صاحب لوگوں کو آپ سے بڑی امید ہے. لوگ امید سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے کیا 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 آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. کتنے لوگ روزہ رکھ رہے تھے، کئی لوگ منتیں مان لیے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کامیاب کرے گا. ہمارا ایک MLA جیتا ہے مفتی اسماعیل صاحب. اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے. بڑا کٹھن مقابلہ تھا مگر ہم کو کامیابی ملی. مگر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. اور امتیاز صاحب تھوڑا فریش ہو جائیے، ذرا جلدی سے وہ بلال کی شادی کرو، ذرا فری ہو جاؤ. اور وہ یہاں پہ عوامی ایک ولیمہ بھی کرنے والے ہیں، بولے نان خلیہ کی دعوت ہوں گی. دعوت دے دے تو امتیاز صاحب میں اپریل میں ہے کہتے رمضان کے بعد. آپ انشاءاللہ تعالی بس ایک تھوڑے دن ریسٹ لیجئے، اس کے بعد پھر اپنے کام پہ لگ جانا میرے بھائی. اور انشاءاللہ تعالی پارٹی کو کامیاب کریں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور میں آپ کو تمام کو یہ تیقن دے رہا ہوں. میرے کو آپ ایک لوگوں پر پورا بھروسہ ہے. میرے دل میں کوئی قسم کی کوئی شک نہیں ہے آپ کے باروں میں. لاکھ کوئی بول لے، میں آپ کی پورا بھروسہ کرتا تھا، کرتا رہوں گا. آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوں. السلام علیکم.